الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست کے اندر سند المحققین، امام المناظرین، فخر الجہابزہ، ابو الحقائق علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات اور واقعات اور حالات۔ حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 دسمبر 9 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک 1911 کو ہوئی۔ آپ کے والد گرامی مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب ایک متوکل مزاج شخص تھے۔ علوم دینیہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں کھیتی باڑی کا شوق بھی تھا۔ علامہ ہزاروی صاحب کے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کئی مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ دربار عالیہ گولڑہ شریف پر حاضر ہوا تھا۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرہ کے باہر گھوم پھر رہا تھا، تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خادم بھیجا اور فرمایا کہ باہر جاؤ اور مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ خادم باہر آیا، اس نے دیکھا، پوچھا، یہاں تک کہ مجھ سے بھی پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں معلوم مولوی صاحب کون ہے اور مولوی صاحب کہاں ہیں۔ خادم واپس چلا گیا، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر عرض کرتا ہے کہ باہر مولوی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بچہ کھڑا ہے اسے بلا کر لاؤ، وہی مولوی ہے، وہی مولوی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو کیا معلوم کہ مستقبل میں اس بچے کی آواز گولڑہ شریف کے سٹیج سے گونج رہی ہوگی۔ پس حضرت مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کی پیشانی میں چمکنے والا نور کا مشاہدہ کر کے فرمایا تھا کہ مولوی کو بلاؤ، اور واقعی یہی بچہ بڑا ہو کر علمی اور تحقیقی میدان کا شاہ سوار بن گیا۔ قرآن پاک کی اور ابتدائی تعلیم اور کافی حد تک کے اسباق اپنے والد گرامی سے ہی پڑھے۔ ہزاروی صاحب نے کافیہ پر اپنی طرف سے عجیب و غریب اعتراض کرتے تو آپ کے والد گرامی آپ کی قابلیت دیکھ کر اور سن کر خوشی سے آپ دیدہ ہو جاتے اور انہیں نظر بد سے بچنے کی کئی مرتبہ دعا بھی فرماتے تھے۔ نور الانوار تک کے اسباق چمبا پنڈ کے اندر ہی پڑھے۔ اس کے بعد حسن ابدال ضلع اٹک اس مدرسہ کے اندر چلے گئے جہاں قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاں آپ نے منطق کی شرح تہذیب قطبی ملا حسن حمداللہ اور قاضی مبارک مولانا محب النبی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ آپ یہاں 2 سال تک زیر تعلیم رہے۔ 1921 میں ضلع اٹک کے اندر بیضاوی شریف، مسلم الثبوت، اقلیدس اور فن مناظرہ کے اصول و ضوابط مولانا قطب الدین سے پڑھے۔ 1923 کے اندر
آپ ہندوستان کانپور کے مدرسہ کے اندر مولانا مشتاق احمد کانپوری کے پاس چلے گئے اور وہاں آپ کے ہم سبق مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی رہے تھے۔ میرٹھ میں دیگر تمام علوم کی تکمیل کے بعد 1926 کے اندر دورہ حدیث شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب سے مکمل کیا، اور وہاں سے ہی آپ کی سند حدیث جاری ہوئی۔ فراغت کے بعد قبلہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3 سال دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے اندر فرائض تدریس سر انجام دیتے رہے، اور وہاں 3 سال کی تدریس کے بعد 1930 کے اندر وطن واپس تشریف لائے۔ اس کے علاوہ 1936 تک مختلف مدارس میں علوم دینیہ کی ترویج اور علوم دینیہ اور درسیات کی تدریس جاری رکھی۔ 1936 کے اندر اپنا ادارہ جامعہ غوثیہ قائم کیا۔ 1970 تک دورہ تفسیر القرآن اور معقولات و منقولات سمیت مختلف علوم و فنون کی تدریس جاری رکھی آپ نے، اور ہزاروں کی تعداد میں متلاشیان علم کو فیض یاب کرتے رہے۔ سفر حج آپ نے 3 مرتبہ حج کی۔ 1938 کے اندر پہلی مرتبہ، 1941 کے اندر دوسری مرتبہ، اور 1969 کے اندر تیسری مرتبہ۔ مدینے دے نظارے بھال داہے، میرا دل بھی میرے ہی نال داہے، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ آپ بحری جہاز پر حج پر تشریف لے جاتے، اور جو آپ کے ہم سفر ہوتے تھے وہ آپ کے ملفوظات، ارشادات اور خطابات اور نصیحتوں سے محظوظ بھی ہوتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ تک کا سفر آپ نے اونٹوں پر کیا تھا۔ ایک انتہائی دلچسپ بات کہ آپ مکہ شریف کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، مکہ شریف کے اندر، اور مدینہ شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا کثرت سے ذکر کرتے۔ آپ کے ساتھ جو خادم تھا اس نے پوچھا کہ لوگ تو اس کا برعکس کرتے ہیں، مکہ شریف کے اندر ذکر خدا اور مدینہ شریف کے اندر درود مصطفیٰ یہ کثرت سے پڑھتے ہیں، جبکہ آپ اس کا برعکس کر رہے ہیں، مکہ شریف کے اندر درود مصطفیٰ اور مدینہ شریف کے اندر ذکر خدا۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں ذاتیں ایک دوسرے کی محب اور محبوب ہیں، یہ دونوں ذاتیں ایک دوسرے کی محبوب ہیں، خدا محب مصطفیٰ محبوب، اور پھر مصطفیٰ محب اور خدا محبوب، تو گویا یہ ایک دوسرے کی محبوب ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محب کے سامنے اگر محبوب کا ذکر کیا جائے، محب کے ڈیرے پر اگر محبوب کا ذکر کیا جائے تو وہ محب خوش ہوتا ہے، عاشق کے ڈیرے پر معشوق کا ذکر کیا جائے تو یقیناً وہ عاشق خوش ہوگا۔ تو مکہ شریف یہ ہے خدا کا ڈیرہ، اور خدا کے ڈیرے پر اگر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو خدا خوش ہوگا، اور مدینہ شریف ہے مصطفیٰ کا ڈیرہ، اور مصطفیٰ کے ڈیرے پر اگر اس کی محبوب ذات یعنی خدا کا ذکر کثرت سے ہوگا تو مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ تو پس جب مصطفیٰ خوش ہو گئے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد سے والہانہ عقیدت کا جذبہ تھا۔ اپنے ایک خطاب کے اندر جب آپ نے خطاب کیا اور لوگ انگشت بدندہ ہو گئے، ورطہ حیرت کے اندر ڈوب گئے آپ کا خطاب سن کر، تو آپ نے فوراً بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کی، یہ قبلہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد اعلیٰ حضرت گولوی کی دعا کا زندہ ثبوت ہوں، یعنی یہ سب کچھ ان کی دعا کا فیضان ہے۔
جو انہوں نے فرمایا تھا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ 1935 کے اندر حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں خطاب فرمایا۔ 1935 کے اندر علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے گولڑہ شریف کے اندر 1935 کے اندر حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کے اندر خطاب فرمایا، اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال 1937 کو ہے۔ 2 سال قبل آپ کے وصال سے آپ نے خطاب وہاں پر شروع کر دیا۔ اس وقت کچھ استغراق کی کیفیت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جاری تھی، استغراق کی کیفیت تھی۔ تو جب آپ فرماتے ہیں میں نے خطاب کیا، تو خطاب کے بعد حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ خطاب تجاہل عارفانہ یہ خطاب کون کر رہا تھا؟ تو خادم نے بتایا علامہ عبدالغفور ہزاروی کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا وال گلاں کر رہا ہے، وال گلاں کر رہا ہے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ کہ علامہ ہزاروی وال گلاں کر رہا ہے، یہ خدا کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہوا کہ خطابت کی زندگی کو آپ کے اس جملے نے 4 چاند نہیں بلکہ 8 چاند لگا دیے، اور عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ آپ کا خطاب سن کر انگشت بدندہ ہو جاتے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب آپ کا خطاب سن کر کہنے لگا کہ میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ 1935 سے 1970 تک مسلسل گولڑہ شریف کی تمام تقریبات اور آراس کی تمام مجالس کے اندر آپ کا خطاب مشائخ گولڑہ سمیت جملہ اہل علم، اہل محبت، اہل ذوق اور اہل شوق متوجہ ہو کر سنتے تھے۔ ان کی علمی تحقیق، جاذب النظر چہرہ، فن خطابت اور ظرافت طبع کے کئی واقعات اور مشاہدات حضرت والد گرامی مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں بتایا اور سنایا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کا کافی زمانہ اور سنگت پائی تھی۔ آپ کا خطاب ذوق سے معمور اور نکات سے بھرپور ہوتا۔ ایک مرتبہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب کے اندر سراج منیرہ پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ فرمایا، روشن کرنے والا چراغ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی کئی وجوہات بیان کی، جن میں سے 2 بڑی دلچسپ وجوہات بیان فرمائیں۔ 2 پہلی وجہ کہ اس لیے کہ چراغ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا وجود عنصری یعنی چراغ مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا، اور دوسری اس کی وہ لو جس سے وہ ماحول کو منور کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا چراغ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی 2 حقیقتیں پنہاں اور پوشیدہ ہے، ایک کا نام بشریت مصطفیٰ ہے اور دوسری حقیقت کا نام نورانیت مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے چراغ فرمایا کہ ادھر بھی 2 چیزیں اور ادھر بھی 2 چیزیں، ایک بشریت اور ایک نورانیت۔ دوسری وجہ بیان کی کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چراغ فرمایا کہ جب رات کو چراغ روشن ہوتا ہے تو 2 قسم کے پتنگے آتے ہیں، پروانے 2 قسم کے پتنگے آتے ہیں، ایک وہ پتنگے اور پروانے جو چراغ کے منہ کو لگتے ہیں، اور دوسرے وہ پروانے اور پتنگے جو ساری رات چراغ کے قدموں میں رینگتے رہتے ہیں۔ جو پروانے چراغ کے آ کر منہ کو لگتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جو پتنگے ساری رات چراغ کے قدموں کے اندر رینگتے رہتے ہیں وہ ساری رات زندہ رہتے ہیں اور صبح تک بچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چراغ فرمایا کہ کچھ ایسے بے ادب ہوں گے جو آپ کے منہ کو لگیں گے، بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، وہ زندہ رہ کر بھی ہمیشہ کی موت مر جائیں گے۔
جو منہ کو لگے تھے چراغ کو وہ مر گئے تھے، اور جو چراغ کے قدموں میں رینگتے رہے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب میں رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پروانوں کو اور ان دیوانوں کو ابد الآباد تک کی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اس لیے چراغ فرمایا کہ چراغ کے اندر، چراغ جب روشن ہوتا ہے تو دو قسم کے پتنگے آتی ہیں، ایک منہ کو لگنے والے اور ایک قدموں میں بیٹھنے والے۔ فرمایا کہ ان کے علم کے کئی ایسے نکات واقعات ہیں کہ آز علم قلم رو معانی جابی، گنجینہ اسرار نہانی جابی، گر صحبت عالمہ گزینی بجہاں، لا ریب حیات جاودانی جابی۔ بہرحال 1969 کے سفر حج کے بعد اپنے وصال کی جانب حضرت قبلہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باریک اشارے کرنے لگ گئے اپنے وصال کی جانب۔ چنانچہ وزیر آباد شہر کے قریب آپ واک کرنے کے لیے صبح سویرے نکلے تھے کہ ایک ٹرک سے اتفاقی طور پر حادثہ پیش آ گیا۔ بس اسی سبب سے علم و حکمت کا یہ چراغ، فن خطابت کا شہنشاہ 7 شعبان المعظم بمطابق 9 اکتوبر 1970 کو 60 سال کی عمر پا کر ہمیشہ کے لیے اپنے دیوانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔